السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے چینل اسلامک وائس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں دنیا کے مال و متاع کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس دولت کے پیچھے انسان دن رات لگا ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے سلسلہ میں سورہ قرآن پاک کی التکاثر ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ انسان کی جو دولت کی ہوس ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچا۔ اسی مال کی ہوس میں وہ قبروں میں جا پہنچا۔ یہ ہے مال کی حقیقت۔ اس مال کے لیے جس کے لیے انسان دن رات 24 گھنٹے تگ و دو میں لگا رہتا ہے، وہ مال اکٹھا کرتے کرتے انسان قبروں میں جا پہنچتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بل ضرور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو دنیا کا مال ہے یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ انسان کی خواہش اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اس کی جو ضرورتیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ پوری ہوتی رہیں، نہ کہ اس کو اتنی ہوس ہو جائے کہ نہ وہ حلال دیکھے نہ وہ حرام دیکھے اور مال کی کثرت میں لگا رہے، مال کو اکٹھا کرنے میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی ہوس میں انسان اس دنیا کو بھول چکا اور مال اکٹھا کرتا 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 قبروں میں جا پہنچا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں مال کی چاہت تو ہونی چاہیے، لیکن اتنے مال کی کہ جس سے ہمارے جو حقوق ہیں بیوی بچوں کے، بہنوں بھائیوں کے، دوستوں کے، وہ ادا ہوتے رہیں، نہ کہ ہم اتنا مال اکٹھا کریں کہ ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ مال کا اکٹھا کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن مال کی طلب نہیں بلکہ ہدایت کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور انسان کو، مومن کو مرتے دم تک ہدایت کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو مال و دولت کی ہوس سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔